بین الاقوامی شہرت یافتہ عظیم مذہبی اور روحانی اسکالر محترم حضرت علامہ پیر نصیر الدین نصیر گیلانی صاحب سجادہ نشین آف گولڑا شریف جو ہمارے ساتھ مانچسٹر اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں، میں انہیں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم حضرت صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہے، اللہ کا فضل۔ اس کے بعد ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے جو ابتدائی تعلیم ہے وہ کہاں سے حاصل کی اور کس طریقے سے اس روحانیت کو فروغ بخشا؟ شکریہ رانا صاحب۔ میں نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر ہی حاصل کی۔ عربی، فارسی، اردو باقاعدہ یہ زبانیں میں نے پڑھی ہیں، اور 15 سال کے عرصے میں اس کورس کو، درس نظامی کو میں نے مکمل کیا۔ میرے استاد حضرت مولانا فتح محمد صاحب جو سون سکیسر کے تھے، وہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے مرید تھے، وہ میرے استاد ہیں۔ میں نے تعلیم وہاں حاصل کی، اور پھر حضرت قاری محبوب علی لکھنوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے قرأت کا فن پڑھا ہے، تجوید کا، یا وہ بھی 6-7 سال میں نے قرآن شریف کی مشق کی، اور میں بحمد اللہ قرآن شریف بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو میں پڑھ لیتا ہوں۔ صحیح۔ اس روحانیت کے فروغ کے لیے جس طرح حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں، تو آپ شاعری سے بھی کچھ شغف رکھتے ہیں؟ یا میرا شغف تو بس یہ فطری ایک ذوق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ودیعت ہوتی ہے شاعری، شعر و ادب جو ہے، تو بس یہ چلتے چلتے پھر ذوق بڑھ گیا غزل میں، ربائی میں، قطعات میں، مسدس میں، مخمس میں، اور پھر خصوصاً رباعیات، میری فارسی رباعیات 300 کے قریب چھپیں، جو اہل زبان نے یونیورسٹی میں یعنی تہران میں اس کو بی اے کی کلاس میں بھی انہوں نے میرے جامی اور حافظ کے ساتھ میری رباعیات کو بحمدللہ رکھا گیا۔ ماشاءاللہ۔ کتنی زبانوں میں آپ نے یہ جو شاعری کی؟ میں 6-7 زبانوں میں شعر کہتا ہوں، جی، عربی، فارسی، اردو، پنجابی، سرائکی، اور ہماری جو علاقائی زبان ہے پٹھوار کی، اس میں بھی۔ ماشاءاللہ۔ تو اس طرح بس اس میں کچھ پسند کریں گے آپ کچھ سنانا؟ یا میں ابھی آپ گفتگو چلائیں پھر میں انشاءاللہ۔ اچھا حضور، ہم جب بر صغیر پاک و ہند کی بات کرتے ہیں اردو ادب کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، تو تصوف میں جو مقام اور جو شخصیت اقبال نے پائی ہے، اس کے بعد ہمیں بر صغیر پاک و ہند میں اس پائے کا نام نظر نہیں آتا۔ آپ کے خیال میں کیا وجوہات؟ بڑا معقول سوال ہے آپ کا۔ اصل میں علامہ اقبال مرحوم جو ہیں، ان کی شخصیت بڑی گہری اور ہمہ گیر قسم کی شخصیت کے حامل ہیں وہ، اور ان کو جو روحانی اور قلبی ایک مناسبت ہے، ہر ایک مسلمان کو ہوتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے بالخصوص، اور صوفیاء کرام میں سے بالعموم حضرت مولانا جلال الدین رومی کے ساتھ جو ان کو ایک خاص تعلق تھا علامہ اقبال کو، اس کی وجہ سے رومی کا جو پیغام ہے انہوں نے اس کو بڑھایا، اور وحدت عالم، یعنی انسان جو ایک معاشرہ ہے مختلف ادیان کا، مختلف مذاہب کا، تو اس میں جو وحدت، جو رشتہ ہے اکائی کا، وہ انسانیت ہے۔ رومی کا، صوفیاء کا یہی فلسفہ ہے کہ مذہب اور ملت کو چھوڑ کر جو انسانی رشتہ ہے کہ تم بھی انسان ہو، ہندو بھی انسان ہیں، سکھ بھی انسان ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی، سب انسان ہیں، تو اس ناطے سے بنیادی جو حقوق ہیں وہ سب کی رعایت کی جائے، ان کے ساتھ حق تلفی ان کی نہ کی جائے، ان کے ساتھ محبت اور مواخات کے ساتھ انسانی رشتے سے
زندہ رہا جائے، یہ صوفیزم اور صوفیاء کا مسلک ہے۔ تو علامہ اقبال نے آپ جہاں دیکھیں گے تو وہ فرماتے ہیں کہ آدمیت احترام آدمی جی کہ آدمیت کیا ہے، جی تو یہ احترام ہے آدمی کا، صحیح جو دوسرا انسان ہے، آپ کا بھائی ہے، جی آپ جیسا ہے، شکل صورت میں، شباہت میں، عادات میں، اکثر خصائل میں ملتا ہے، جی تو اس کا احترام آپ بھی کریں، وہ آپ کا احترام کرے۔ تو باہمی جو اخوت ہے، احترام ہے، یہ ہے، اور یہ فلسفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے میں بھی اصل تو آپ جی میں جی پایا جاتا ہے، پھر اس سے صوفیاء نے، بالخصوص رومی نے لیا، جی تو رومی سے علامہ اقبال براہ راست متاثر ہیں۔ جی حضرت صاحب، ہم اسلامی تصوف کو کس طریقے سے فروغ دے سکتے ہیں بر صغیر پاک و ہند میں یا پوری دنیا میں؟ ہم یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ اسلامی تصوف جو ہے یہ لازوال قوتوں کا حامل ہے، اور اس سے ہم کس طریقے سے دوسرے مذاہب کے لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، جس طرح کہ صوفیہ اکرام بر صغیر پاک و ہند میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ دائرہ اسلام میں مختلف لوگوں کو لے کے آئے، ہندو مسلمان ہوئے، سکھ مسلمان ہوئے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اس اسلامی تصوف کے فروغ کے لیے؟ ہم کس قسم کی کوششیں اور کاوشیں کریں کہ ویسا ہی پھر سے ہو جائے؟ شکریہ رانا صاحب، یہ آپ کا بڑا اہم اور وسیع سوال ہے۔ اس سلسلے میں بڑا تفصیل طلب مسئلہ ہے، لیکن میں اس کو مختصر لفظوں میں کوشش کروں گا سمیٹ کر بیان کروں۔ مسئلہ یہ ہے کہ شریعت جب انسان اپنے وجود پر نافذ کرتا ہے تو ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ جی تو جب شریعت کو آپ اپنے وجود پر نافذ کریں گے، جو قرآن کا پیغام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، فرمان ہے، اس کا آپ پوری مکمل طور پر اطاعت کریں گے، تو اس کے بعد آپ کے اندر ایک جلا پیدا ہوگی، ایک روشنی پیدا ہوگی، ایک چمک پیدا ہوگی، ایک نور پیدا ہوگا۔ تو اس نور کو نور معرفت کہتے ہیں، جس کو آپ روحانیت کے لفظ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ آج کل ہمارے پاکستان میں یہ بڑا سوال اٹھ رہا ہے کہ روحانیت چیز کیا ہے، یعنی لفظوں میں آپ جب وہ سوال کرتے ہیں، میرے پاس اس کا جواب تو شاید میں خوشہ چین ہوں کتابوں کا، بزرگوں کا، تو شاید میں کچھ پیش کر سکوں، بڑی مشکل سے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی صاحب فکر ہو تو میں ان کے لیے بھی یہ سوال پیش کروں گا کہ ان کا بڑا وسیع سوال ہے کہ قرآن نے فرمایا کہ جب مشرکین نے حضور سے پوچھا روح کے متعلق تو اللہ نے فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ اے میرے محبوب یہ آپ سے روح کے متعلق پوچھیں گے کہ ذرا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ یہ روح کیا ہے، یہ جو دعویٰ کرتے ہیں میرا اللہ کے ساتھ بڑا تعلق ہے، ان سے پوچھو کہ روح کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ قل الروح من امر ربی، یہ تو امر رب کا نام ہے روح۔ جب امر رب کا تعلق انسان کی باڈی کے ساتھ رہے تو انسان زندہ رہتا ہے، جب وہ حکم ختم ہو جائے، واپس لے لیا جائے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک امر رب ہے۔ تو اس روح سے ہی روحانیت نکلی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب روح کا پتہ نہیں ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تو روحانیت کا آپ ایکسپلین کس طرح کر سکتے ہیں، اس کو واضح کس طرح کر سکتے ہیں کہ روحانیت کیا ہے؟ ان کے نزدیک یہ ایک تماشا ہے، ایک فراڈ ہے کہ روحانیت کا لفظ اتنا موٹا رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر کچھ نہیں، کھوکھلا ہے۔ جی جی لیکن یہ بات نہیں ہے، اس کے اندر ایک معنویت ہے۔ اور آپ نے جو اس کا جواب پھر کسی وقت انشاءاللہ میں دوں گا کہ روحانیت کیا ہے، جو کچھ میں سمجھ سکا۔ دوسری تو آپ نے جو فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ نافذ کرتے ہیں اپنے آپ پر شریعت، تو آپ کے اندر جو جلا اور ایک نور پیدا ہوتا ہے تقوی اور طہارت کی وجہ سے، ہے جی، تو وہ انسان کے اندر خوارق عادت چیز پیدا کرتا ہے، یعنی ایسی چیزیں جو عام انسان وہ کام نہیں کر سکتا، جس کو آپ کرامت کہتے ہیں۔ صحیح، اللہ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے انسان کا، پھر وہ انسان یہ نہیں ہوتا کہ وہ شعبدہ بازی، جس طرح آج کل شعبدہ باز ہوتے ہیں، یہاں بیٹھ گئے اڈے پہ، وہاں بیٹھ گئے، ایک تماشا بنا لیا۔ آج کل تو کرامتیں کسی کو دے دی جائیں تو لوگوں کی جیبیں بھی خالی ہو جائیں، صحیح بات، بیٹھے بٹھائے لوگوں کے بٹوئے ان کے پاس ہوں، ہاں بالکل۔ جی ہے جی۔ تو ایسے لوگوں کو یہ کرامت دی نہیں جاتی۔ کرامت کے وہ لوگ مستحق ہوتے ہیں کہ جو زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر گزاریں اور چھپ کر وقت گزاریں اور بڑی خلوت میں وقت گزاریں
اور نمود و نمائش میں اس طرح نہ آئیں کہ جس طرح ایک دکاندار بیٹھ جاتا ہے جی، جس طرح آج کل ایک دنیا شروع ہے، تو اس طرح لوگوں نے یہ کام نہیں کیا۔ خواجہ معین الدین اجمیری کے پاس جو گیا وہ پھر اللہ نے اس کو شفا ہی عطا فرمائی، وہ بیمار واپس نہیں آیا، ماشاءاللہ، بیمار واپس نہیں آیا، اللہ نے اس کو شفا اللہ نے دی، خواجہ صاحب نے نہیں دی، شفا اللہ نے دی، لیکن خواجہ صاحب کی گزارش اس طرح اس میں قوت تھی، وہ نیاز تھی، وہ عاجزی تھی ان کی گزارش میں کہ اللہ تعالیٰ خواجہ غریب نواز اور حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جیسے اکابر کے جو گزارشات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتا، یہ اپنے کرم کی وجہ سے، کوئی اس پر ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کی بات ضروری سنیں۔ یہ حضرت صاحب یہ درگاہی فیض جو ہوتا ہے، درگاہی فضیلتوں کے بارے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ درگاہوں پہ جو لوگ آتے جاتے ہیں یہاں پہ کس قسم کے فیض و برکات لوگوں کو ملتے ہیں وہاں پہ، اور یہ کس طریقے سے حاضری دینی چاہیے اور کس طریقے سے درگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس کے بارے میں، ان فیض و برکات کے بارے میں کچھ تھوڑا روشنی ڈالیں تاکہ ناظرین اس سے مستفید ہو سکے۔ رانا صاحب یہ بڑا اہم سوال ہے، اور آج کل درگاہوں میں یہ جو صورتحال دیکھی جاتی ہے، تو میں زائرین سے اور جو مختلف درگاہوں کے متوسلین ہیں، ان کے مرید ہیں، سب کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ دنیا کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں، تو میں یہی کہوں گا کہ اصل میں جو شخص کسی درگاہ پر جاتا ہے تو وہ پہلے یہ ذہن میں رکھے کہ میں کیوں جا رہا ہوں، صحیح، مجھے کیا ملے گا، فائدہ کیا ہے مجھے۔ صحیح، اگر فائدہ ہے، اب جو آدمی دفن ہو گیا وہ سامنے تو نہیں ہے، آپ جاتے ہیں اللہ کے لیے، رسول کے لیے، کہ ہمیں اللہ اور رسول کی تعلیم ملے گی۔ درگاہوں پہ ویسے جانے کا تو کوئی فائدہ نہیں، وجہ اللہ کی ہے یا رسول کی ہے، تو جہاں سے آپ کو اللہ اور رسول کی تعلیم براہ راست حاصل ہو اس درگاہ پر آپ جائیں، صحیح، پیر صاحب سے ملیں، پیر صاحب آپ کو لیکچر دیں، پیر صاحب آپ کو خود سمجھائیں، ہیں جی، صحیح، مولوی حضرات تو سمجھاتے ہی رہتے نہیں، میں ہیں، پیر صاحب خود سمجھائیں، درس دیں، صحیح، جس طرح ہمارے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب درس دیا کرتے تھے، ماشاءاللہ، فتوحات مکیہ کا درس دیا کرتے تھے، قرآن و سنت کا درس دیا کرتے تھے، ماشاءاللہ، اب بھی مشائخ باز دیتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے یہ اصل فیض ہے، یہ اصل فیض ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس اور آپ کی جو ذات ہے ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ آپ کا ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم کوئی از خود چیز وضع نہیں کر سکتے۔ صحیح بات، ماشاءاللہ، خانقاہیں حضور کے دربار شریف کا ایک دھندلا سا عکس ہے، دھندلا سا عکس ہے، مکمل طور پر تو نہیں، جو تھے وہ گزر گئے، اب جو ہیں وہ دھندلے سے دھندلے بھی رہے، ختم ہو گئے، تو اس میں جو ہے نا جی کہ آپ جتنا وہ حضور کی سنت، قرآن، حدیث، آپ کے ارشادات، اس سے آپ تعلیم دیں، یہ روحانی فیض ہے۔ اس میں حضرت صاحب قطع کلامی کے یہ جو وہاں پہ درگاہوں پہ جا کے بیٹھ کے قرآن کریم کوئی والتین پڑھ رہا ہے، کوئی واللیل پڑھ رہا ہے، کوئی مختلف قرآنی آیات پڑھ رہا ہے، اس سے بھی فیض و برکات میرے خیال میں جنم لیتے ہیں، اور اس سے بہت سے لوگ یہ اسپرچل فریگرنس ہوتی ہے، روحانی خوشبو ہوتی ہے جب کوئی قرآن کریم پڑھتا ہے، تو آیا اس سے بھی فیض و برکات تو وہاں پہ ظاہر ہے جی، اللہ کا کلام ہے، اور ہر آیت اور ہر صورت اپنے خواص، اپنے اندر خواص لیے ہوئے ہے، ہر آیت کے خواص ہیں، اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ خیال میں رہے کہ اگر کوئی میرے بزرگ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب اور میرے جد امجد حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ جو لاکھوں مریدوں کے پیر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ جذبہ توحید اور عشق رسول کی دولت رکھی تھی، لازوال دولت، جس سے جو آج میں بول رہا ہوں یہ انہی کے فیضان کا صدقہ ہے، تو وہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جتنے چلے ہیں، یہ جتنے آپ یہ وظائف پڑھتے ہیں، اس سے اللہ قابو نہیں آ سکتا، کہ آپ معاذ اللہ کمانڈ ڈالیں جس طرح قابو کرتے ہیں کسی کو، تو یہ کوئی جن تو نہیں ہے معاذ اللہ، یہ تو خالق کائنات ہے۔ تو اس طرح آپ ان وظائف سے اور ان چیزوں کے پڑھنے سے، یا یہ کر کے کہ آپ کوئی ایسی چیز پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ جناب وہ معاذ اللہ مجبور ہو جائے کہ آپ کا وہ کام کرے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے، وہ مختار کل ہے، قادر کل ہے، جو چاہے کرے، وہ کسی کی دھونس لپیٹ میں نہیں آتا کہ کوئی وظیفہ بھی پڑھیں آپ تو اس کے مجبور ہو کر وہ آپ کا کام کر دے گا، معاذ اللہ ایسی بات نہیں ہے۔
نہیں اس کی تو آپ اس کی رضا کے لیے پڑھیں، ماشاءاللہ اس کی رضا کے لیے پڑھیں، اور یہ توقع رکھیں کہ اب مالک مجھ پر کرم فرمائے گا، میں اس کی بارگاہ میں اسی کا کلام پڑھ رہا ہوں، میرے مالک میری فلاں حاجت روا فرما، میری فلاں حاجت رفع فرما، پوری فرما، یہ توقع رکھنا اور بات ہے۔ اور یہ جس طرح دم منتر کر کے اور جس طرح مختلف وظیفے بتاتے ہیں، کئی پیر تو اتنے وظیفے لوگوں کو بتاتے ہیں، عورتیں خاص طور کیونکہ ضعیف الاعتقاد ہوتی ہیں، کیونکہ یہ وہ پیر صاحب جبے کبے والے دیکھے، انہوں نے بولتے انہوں نے کہا یہ بڑا مشکل کشا پیر ہے، ماشاءاللہ یہ تو میری حاجت پوری کر دے گا، حالانکہ بیچارہ وہ کیا مشکل کشائی کرے گا، وہ خود محتاج ہے اللہ کا۔ اصل میں قرآن کریم میں ہے نا کہ میرا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں رستہ بھی تو بتایا نا کہ اگر آپ فلاح چاہتے ہیں، اگر کامیابی چاہتے ہیں تو میرا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وذکر اللہ کثیرن، کثرت ذکر جو ہے نا جی، وہ اپنے اندر جو دنیا پیدا کرنی ہے ہم نے، ایک روشنی، تقوی اور مضبوطی اس کے لیے، تو یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی اللہ کا ذکر زیادہ کریں گے۔ کئی لوگ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وظیفے عورتیں اور مرد پڑھتے ہیں، ہمارے درگاہ میں گولڈیشی میں آتے ہیں، ہمارے پاس خطوط آتے ہیں کہ جناب پاگل ہو گئے، کیا ہو گیا جی؟ وظیفہ اتنا پڑھا، پڑھ کے عورت پاگل ہوگی، لڑکا پاگل ہو گیا۔ تو وظیفہ پڑھنے سے وہ یا تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ولی بن جائیں گے، تو ولی وظیفے پڑھنے سے نہیں بنتا آدمی۔ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور نیاز ہے، وہ کسی منزل پہ پہنچا دے تو پہنچا دے۔ آج کے دور میں حضرت صاحب یہ جو تفرقہ بازی یا ہمارے جو مسلم کمیونٹی کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں، دہشت گردی، ٹیررزم، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ اس کو ہم کس طریقے سے، ہم کہاں تک اس میں ہماری شمولیت ہے؟ انٹرنیشنل لیول پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو کلیئر کر سکتے ہیں؟ جو اسلام سلامتی کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے، اس پہ آپ روشنی ذرا۔ رانا صاحب، یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس دور سے متعلق ہے۔ اس میں میں سمجھتا ہوں ہر شخص کی اپنی رائے ہے۔ میں نے جہاں تک اس کا مطالعہ کیا اور سمجھا ہے، اخبارات عالم جتنی خبریں ہیں دنیا کی اور تمام ذرائع سے، جو میری اپنی سمجھ کا نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ بین الاقوامی تصادم ہے، بڑی قوتوں کا بڑی قوتوں کے ساتھ، تو اس میں پھر چھوٹے لوگ ہمیشہ استعمال کیے جاتے ہیں، جو چھوٹی قومیں ہیں، کمزور ہیں، تو اصل میں ان کے مفادات اور مقاصد اپنے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس میں یہ ایک جو تصادم ہے، جو تقابلی وہ صورت بنی ہوئی ہے، یہ ان قوتوں کی ہے۔ تو اس کے بعد پھر مذاہب میں دیکھا جاتا ہے کہ کون سا مذہب جو ہے، اس کا کون سا شعبہ ہے جو زیادہ جذباتی ہے، شدت پسند ہے۔ پھر ان کو آپس میں لڑانے کی ایک ایجنسیاں ہوتی ہیں، لوگ ہوتے ہیں جو آپس میں لڑاتے ہیں، یہ شیعہ سنی کو لڑا دیا، فلانے مسلک کو فلانے کے ساتھ ملا دیا، لڑا دیا، تو اس وجہ سے یہ اپنے وہ بڑے کراتے ہیں سارے کام۔ تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ تشدد پسند جو مسئلہ ہے، جو متشددین ہیں، جو انتہا پسند لوگ ہیں، انتہا پسندی کا جواز شریعت میں نہیں ہے۔ یہ سارا معتدل نظام ہے، اعتدال کے ساتھ چلیں، کوئی تشدد نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کوئی جبر نہیں ہے دین میں، ہر شخص کے سامنے راستہ کھلا ہوا ہے، ہدایت کا بھی گمراہی کا بھی، آپ ادھر جانا چاہیں تو آپ کی مرضی، ادھر جانا چاہیں تو۔ جب دین میں جبر نہیں ہے تو آپ دھونس کے ساتھ کسی دوسرے کو کیوں منوائیں کہ یہ میری بات مانو؟ آپ دلیل کے ساتھ بات پیش کر دیں، اگر جتنی اس میں وزن ہوگا، اس میں قوت ہوگی، معقول آدمی اس کو مان لے گا۔ صحیح بات۔ تو یہ جو دہشت گردی ہے یا یہ ایک مسلمانوں کے وہ ذمے اس لیے لگتا ہے، میرے خیال میں، میرا اپنا نظریہ ہے، کیونکہ ہم جذباتی لوگ ہوتے ہیں اور ہم میں فرقہ واریت کی وجہ سے کوئی ایشو اٹھا دیتے ہیں، اس پہ وہ پھر نکل آتے ہیں سڑکوں پر کہ ہم یوں کریں گے، ہم یوں کریں گے، تو اس وجہ سے یہ پھر دوسری قوتیں جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ یعنی ہمارے لوگوں کو جذبات میں نہیں آنا چاہیے،
ان کو حوصلے اور دانائی کے ساتھ کام کرنا چاہیے. پھر سب بات کا پہلو ذرا سا بدلتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے تذکرہ ہوا کہ آپ نے عربی، فارسی اور اردو کا باقاعدہ مطالعہ کیا، باقاعدہ اس کا ایک کورس تھا. یقیناً آپ کو اتفاق ہوا ہوگا تاریخی کتب کے مطالعے کا بھی. تو تاریخ کی کچھ ایسی شخصیات ہیں کہ جن کے متعلق ہم جاننا چاہتے ہیں، خاص طور پہ ولید بن عتبہ اور مروان، یہ جو دو شخصیات ہیں، ان کی تاریخ میں کیا حیثیت ہے، ان پہ کیسے آپ روشنی ڈالیں گے؟ ولید بن عتبہ اور مروان. اچھا، تو ان کو یعنی ہم کس حیثیت سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی. ان کی کیا حیثیت ہے تاریخ میں، ان کے تعلقات دیگر صحابہ کے ساتھ یا تاریخ میں ان کی اہمیت کیا ہے؟ یہ تو بنو امیہ کا سے تعلق ہے، اور بنو امیہ میں آپ کو پتہ ہے پھر ایک امارت کا سلسلہ ہے. خلافت تو حضرت امام حسن تک رہی، اور اس کے بعد پھر سلسلہ امارت شروع ہوا. اور ان کے جو تاریخی ہمیں حیثیت ہے، کس نقطہ نگاہ سے ان کو دیکھنا چاہیے یا ان کا مطالعہ، ان شخصیات کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ کس نقطہ نگاہ کے ساتھ؟ یعنی یہ کوئی جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ جس طرح صحابہ کی شخصیات ہیں، کوئی جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ایک مثالی شخصیت ہے، ہیرو ہے، صحیح. یہ اس انداز کے ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. صحیح. آپ صحابہ کی ذات بڑی ہے، شخصیات بڑی بڑی موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ان کی طرف کیا توجہ کی ضرورت ہے؟ حضور کی سیرت موجود ہے، حضرت صدیق اکبر موجود ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، بڑے بڑے 1,24,000 صحابی ہے. تو تابعین کی پھر اتنی بڑی سعید بن مسیب اور بڑے بڑے پھر آپ کے اہل بیت کی فہرست جو ہے، امام محمد باقر اور امام زین العابدین، حسن مصنع، عبداللہ الماز، نفس زکیہ، محمد ابراہیم، یہ اتنی اہل بیت کی جو اکابر اور جعفر امام محمد باقر، یہ اتنی بڑی عظیم شخصیات ہیں کہ یہ تو اپنے آپ ان میں کھو جائیں گے. آپ ساری عمر نکل ہی نہیں سکتے کہ اور کسی کی طرف دیکھیں. دیگر ممالک میں جا کر کے، خاص طور پہ میں یورپی ممالک کا ذکر کرنا چاہوں گا، اسلام کی ترقی اور ترویج اور اس کی اشاعت یہ کس طریقے سے ممکن ہے، اور کون کون سی کوششوں کی، کس جدوجہد کی ضرورت ہے دائرہ غیر میں رہتے ہوئے اس کی ترویج کی اور ترقی کی، کون کون سے طریقے اختیار کیے؟ اس میں یہ بڑا آپ کا ظاہری تو بڑا آسان سا سوال ہے، لیکن یہ بڑا مشکل ہے. اس لیے یہ ہم اپنا کردار دوسری قوموں کو دکھائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں. کیا نام کے مسلمان ہیں یا کام کے بھی ہیں؟ ہمارا کردار دیکھیں گے، ہمارا نظم و ضبط دیکھیں گے. تو آپ دیکھ لیں، آپ اس ملک میں بیٹھے ہیں، انگلستان میں بیٹھے ہیں، برطانیہ میں بیٹھے ہیں، میں جتنی بار بھی آیا ہوں، میں ان کے نظم و ضبط سے، ان کے ایک جو صفائی ہے، ہر ملاوٹ نہیں ہے، جو چیز اندر ہے وہی باہر لکھی ہوئی ہے، اس قسم کی جو چیزیں ہیں، میں اتنا متاثر ہوا ہوں کہ کاش یہ چیزیں ہم میں ہوتی. یہ تو ہمارے آقا نے ہمیں درس دیا. تو ان لوگوں نے یہ اپنا کر آج دیکھیں کس ترقی اور کس مقام پر یہ لوگ پہنچ گئے. حضرت صاحب پھر اس طرف آتے ہیں، روحانیت کی طرف. یہ جو پیران عظام ہمارے ہیں، یہ دم کرتے ہیں، مختلف طریقے اپناتے ہیں، خواتین کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بھی دم کرتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جناب، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. آپ نے ایسا سوال کر دیا کہ اب بہت سے پیر حضرات بھی لاکھوں کی تعداد میں سن رہے ہوں گے، اور میں بھی ایک بڑی معتبر درگاہ کا فرد ہوں، اور میرے دادا بہت ایک شخصیت کے حامل ہیں جن کا نام ہے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب، جو ایک بہت بڑے مرکۃ الآراء شخصیت کی ان کی شخصیت ہے، ذات ہے، علم میں، فضل میں، کمال میں. صرف پیر نہیں تھے وہ بڑے چوٹی کے علامہ اور فاضل انسان تھے. صرف گدی پر نذرانے بٹورنے والے پیر نہیں، غیر مسلموں کو بھی انہوں نے بڑی ہدایت اور مقام دیا. تو اب میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اپنے بزرگوں کی تعریف نہیں کرنا چاہتا. صحیح ہے، بالکل. میں بڑا کھلا آدمی ہوں، حقیقت ہے، اور میں قرآن اور سنت کے سوا کسی چیز کو نہیں مانتا. ماشاءاللہ. صوفیاء کا بہت احترام کرتا ہوں، لیکن ایک حد تک. ٹھیک ہے نا جی. مشکل کشا میں اللہ کو ہی مانتا ہوں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس کو علی مشکل کشا کو جو ہم مشکل کشا کہتے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ میرا بھی مشکل کشا اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم ان کی بارگاہ میں دعا کے لیے عرض کرتے ہیں ضرور، اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرے دادا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی خدمت میں ایک شاہ صاحب ہیں، پیر امام شاہ صاحب مرحوم، لودھرا ملتان کے قریب ہے، بہاولپور کے ساتھ ایک جگہ ہے، شہر ہے. تو پیر صاحب کے مرید تھے پیر امام شاہ صاحب لودھرا والے.
وہ آئے, ان کے دانت میں درد تھی, تو انہوں نے کہا کہ ہائے سائیں ڈاڈی پیڑے, اپنی زبان میں ہائے سائیں ڈاڈی پیڑے ڈاڈی پیڑے. تو اب پیر صاحب نے ان سے مہربانی کرتے تھے, وہ بڑے عالم فاضل آدمی تھے, مرید بھی تھے, تو اب انہوں نے زبان میں عرض کیا, تو پیر صاحب نے یہی لفظ ان کو کہا نا, ہائے سائیں ڈاڈی پیڑے, یعنی ہائے سائیں میرے آقا بہت مجھے درد ہے, بہت درد ہے. تو یہی ان کا لفظ پیر میر علی شاہ صاحب نے دہرایا 3 دفعہ, ہائے سائیں ڈاڈی پیڑے, ہائے سائیں ڈاڈی پیڑے, ہائے سائیں ڈاڈی پیڑے. شاہ صاحب منہ کھولو, شف, دانت ٹھیک ہو گئے, اللہ نے شفا دے دی. شاہ صاحب بڑے ہوشیار آدمی تھے, انہوں نے کہا حضور یہ مجھے بھی اجازت دے دیں. شاہ صاحب نے کہا, پیر میر علی شاہ صاحب نے, کہ یہی لفظ ہائے سائیں ڈاڈی پیڑے 3 دفعہ آپ کہہ کر لوگوں کو دم ڈال دیا کریں. شاہ صاحب جب تک زندہ رہے وہ دم ڈالتے تھے, کوئی پڑھتے نہیں تھے کچھ بھی, یہی لفظ پڑھتے تھے, اور ہر قسم کی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا تھا. اب میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, ہائے سائیں ڈاڈی پیڑ میں کیا ہے؟ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے, کیا ہے اس میں؟ کچھ بھی نہیں ہے, اپنی زبان ہے آپ کی. وہ ایک شخص رو رہا چلائے جا رہا ہے کہ ہائے میں مر رہا ہوں, ایک شخص کہہ رہا ہے یہی 2-3 دفعہ یہی لفظ کہہ کر اس کو پھونک مار رہا ہے اور وہ ٹھیک ہو گیا. اصل بات یہ نہیں ہے, اصل بات یہ ہے کہ پھونک ڈالنے والا کون ہے اور وہ کس مقام کا ہے. ماشاءاللہ, بات یہ نہیں ہے. آپ سارا قرآن رکھ لیں, ایک مولوی صاحب پڑھتے رہیں, ایک پیر صاحب پڑھتے رہیں, وہ سارا قرآن پڑھ کے پھونک دے, میرے خیال شفا نہیں ہوگی. بالکل. ویسے بھی اللہ ساری دنیا کو شفا دیتا ہے, تو پیروں کی وجہ سے شفا نہیں دیتا, اپنے فضل کی وجہ سے. دیکھیں نا, جو پیروں کو مانتے ہی نہیں ہیں, صحیح, وہ بھی تو کھا رہے ہیں, وہ بھی تو صحت مند چل رہے ہیں دنیا میں. صرف یہ تو ہمارے ماحول میں ہی ہے نا, یہ جو پھنسا ہوا ماحول ہے, تو اسی میں چلتا ہے. باہر دنیا, یہ جاپان کو دیکھیں, امریکہ کو دیکھیں, یہ سارے صحت مند پیروں کی دعا کی وجہ سے تو نہیں پھر رہے نا. جی جی, تو امیر ہیں پیروں کی دعاؤں کی وجہ سے امیر نہیں ہے, وہ تو مانتے ہی نہیں ان کو. صحیح. تو اللہ تعالیٰ یہ نظام اپنے فضل سے چلا رہا ہے, یہ کائنات کا نظام اس کے فضل سے چل رہا ہے. تو ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ آپ نے یہ دعا کی اور یہ دم ڈالا, تو یہ آپ جب اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا اس مقام پر کہ جس کے لیے رومی نے فرمایا تھا کہ گفتہ اللہ بود گرچ از حلقوم عبداللہ بود, کہ ایک انسان کامل پر وہ وقت آتا ہے قرآن اور سنت کی تعلیمات پر چل چل کر حضور سے محبت اور نیاز مندی اور اللہ سے ابدیت کا رابطہ رکھنے کے بعد, مسلسل جہد مسلسل کے بعد, وہ مقام آ جاتا ہے کہ جب وہ انسان منہ سے زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے تو بولتا وہ ہے, لیکن اصل میں اللہ بولتا ہے اس کی زبان پر. جس طرح حضور نے حضرت فاروق اعظم کے لیے فرمایا کہ الحق کو ینطق علی لسان عمر, کہ اللہ حق بولتا ہے عمر کی زبان پر, ہے جی. تو اللہ تعالیٰ کی تائید اس کی زبان کو حاصل ہو جاتی ہے, جو وہ کہتا ہے ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی. وہ کہتے ہیں نا کہ میری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی, ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی. تو یہ وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ جب رابطہ بندے کا اتنا قریب ہو جاتا ہے تو اس کی منہ سے جو لفظ بھی نکل جائے وہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے. اس کے لیے خاص آیات اور حدیث کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اگر رابطہ نہ ہو, پروفیشنل کام ہو, دکانداری چلانی ہو, پیسے لے کر تویز دینے ہوں اور دم پھونک کر کے تو میری بہن میری فلاں تمہارے یہ شفا ہو جائے گی, اللہ یہ کر دے گا, اللہ تو کرتا ہی ہے, ہم کہیں نہ کہیں. میں خود ایک پیر ہوں, ماشاءاللہ, ہم بھی ساری دن اسے دعا ہی کرتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں, حاجت روائی تو وہ کرتا ہے. ایک شخص مجھے کہنے لگا جناب مجھے 6 مہینے ہو گئے آپ سے دعا کرواتے کرواتے, تو آپ میری حاجت پوری نہیں ہوئی. میں نے کہا حاجت روا میں نہیں ہوں, پاگل کے بچے, تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تو مجھے حاجت روا سمجھ کر آ رہا ہے؟ حاجت روا تیرا اور میرا وہ مالک ہے جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا ہے. میں ہر مسئلے میں تیرے جیسا محتاج ہوں, تو مجھے کیا سمجھتا ہے؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں اور کوئی بھی کچھ نہیں ہے. سمجھ آئی نا؟ وہ اپنے مرتبے پر ہے, جہاں تک ہے اس کا ہر کوئی محتاج ہے. تو یہ آپ کرنا کہ آپ کسی کے پاس جائیں, جناب مجھے آپ کسی نے تویز دے دیا تو آپ کی مشکل ٹل گئی, یہ مشکل ہے, ناممکن ہے. سمجھ آئی نا؟ ہاں دعا ہے, دعا اگر آپ کوئی پیر صاحب اچھے مقبول اللہ کی بارگاہ میں, وہ ایک خاص قبولیت کا, یہ پروفیشنل نہیں
کہ جس طرح آپ ہاتھ اٹھائیں اور کہیں جناب کہ اللہ میرے سوا تو چلتا ہی نہیں ہے، معاذ اللہ. بعض ایسے لوگ بھی ہم نے سنے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ہم سے بھی ڈرو، ہمارے منہ سے جو بات نکلی ہم سے بھی اللہ پوچھ کر چلتا ہے. ایسے جاہل پیر بھی ہیں. سمجھ آئی نا، لوگوں پہ دھونس جلانے کے لیے. اب ہم شریعت پڑھے ہوئے لوگ ہیں اللہ کے فضل سے، ہم کہاں جائیں؟ ہم قرآن کو مانیں، سنت کو مانیں، یا ان لوگوں کے ڈھکوسلوں کو مانیں؟ صحیح بات. میں پیروں کا مخالف نہیں ہوں، میں خود ایک پیر ہوں اور ایک بہت بڑی درگاہ سے تعلق رکھتا ہوں. ہمارے لاکھوں مرید ہیں اللہ کے فضل سے. تو ہم نے کبھی یہ چکر نہیں چلایا کہ جناب ہم اپنے آپ کو کچھ بنا کر بٹھائیں. اچھا کوئی شخص کہتا ہے جی آپ کے پاس، مثلا مجھے کہے جی آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، آپ کیا کریں گے؟ چلے میرے گھٹنوں میں درد ہے، کوئی مجھے دم ڈال دے، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، دو ہفتے ہوں، کوئی پیر صاحب کوئی مولوی صاحب دم ڈال دیں، جو میں خود پیر ہوں، مجھے شفاعت کلی حاصل ہو جائے، میری اور ایک دو تکلیفیں ہیں وہ پوری ہو جائیں، میں اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کروں گا. کوئی کرے. عرض یہ ہے کہ ہم نے بات کی، دیکھو نا ایک پیر ہے، پیر ایک چیلنج کر رہا ہے، کرو، اگر کر رہے ہیں تم میں کچھ ہے تو کرو. صحیح ہے جی. تو ہم جائیں گے گاؤں میں کسی میں جو غریب آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بیٹھا ہے اللہ کی یاد میں، اس کو کوئی پوچھتا نہیں، جا کر سلام کوئی نہیں دیتا، پاس گزر سے اسے منگتا اور فقیر سمجھ کر گزر جاتا ہے، اس کے پاس میں شاید جاؤں تو وہ میرے لیے بارگاہ میں دعا کرے تو میری یہ تکلیفیں دور ہو جائیں، اس پر تو مجھے امید ہے. لیکن ان جو چمک دمک پر دنیا بیٹھی ہے، میں خود چمک دمک کا آدمی ہوں. یہ اپنا حضرت صاحب یہ اسپریچل ہیلنگ جو غیر مسلم کرتے ہیں، اس میں بہت سے لوگ ہمارے جو مسلمان ہیں وہ بھی عیسائی ہو رہے ہیں یا مختلف مسالک کی طرف رجوع کر رہے ہیں. جو اسپریچل ہیلنگ چل رہی ہے دنیا میں، کرسچن کرتے ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ کرتے ہیں، تو مسلمانوں میں اس کا کیا حیثیت ہے اور کس طریقے سے یہ ان کا مقابلہ، یعنی وہ بھی روحانیت کے ساتھ کرتے ہیں؟ ہاں، اس کو کیسے ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور کس طریقے سے اپنی روحانیت کو ان پہ واضح کریں گے اور انہیں موٹیویٹ کریں گے، اس کے بارے میں آپ فرمائیں. کیا روحانیت جو ہے نا جی، اب دیکھیں نا، یا تصوف، ہم اہل تصوف ہیں، اسلامی تصوف سے آپ بھی وابستہ ہیں اور بہت بڑی اعلیٰ روحانی ہستی حضرت پیر گولڑا شریف گدی نشین پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی روحانی ہستی رہے ہیں آپ، اور آپ کا پورا سسٹم جو ہے آپ نے غیر مسلموں کو بھی منوایا، اور اب آپ ایسی تاثیر رکھتے ہیں کہ آپ غیر مسلموں کو موٹیویٹ کر سکیں یا مسلمان کتنے؟ میں آپ جو سوال کر رہے ہیں، میرے دادا پردادا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس ڈی سی انگریز گیا اس زمانے میں، تو ان کے ساتھ میم بھی تھی. اب دیکھیں اس نے کہا کہ بھائی آپ، آخری دور تھا اس وقت پیر صاحب کا، یہ سن 32 یا 33 کی بات ہے، تو انہوں نے کہا، میم نے بھائی پوچھا یہ جو مین ہے یہ اس سے پوچھے بھائی آپ لوگ وہ دعا کرا رہے تھے نا ان سے، تو یہ بھائی جو کچھ ہاتھ اٹھاتا ہے یہ اللہ مان لیتا ہے اس کی؟ میرے دادا کے متعلق ماشاءاللہ میم نے کہا. تو پیر صاحب چونکہ انگریزی نہیں جانتے تھے، انہوں نے کہا یہ عورت کیا کہتی ہے، ان کو اپنی زبان میں سمجھایا گیا، تو انہوں نے جواب دیا، دیکھیں یہ میرے پردادا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے یہ جواب ہے، یہ قرآن و سنت کا نچوڑ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. پیر صاحب اور کوئی صاحب ہوتے تو پتہ نہیں، میں ہوتا کوئی اور ہوتے تو ہم نے کیا کیا ہانکتے وہاں، لیکن انہوں نے فرمایا کہ ہماری مثال نادان بچوں کی ہے. اللہ تعالی مالک ہے، خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ جو چیز میں مانگ رہا ہوں یہ میرے حق میں نفع مند ہے یا نقصان دہ ہے، یہ اللہ جانتا ہے. ہم نے کہا ہمیں یا اللہ فلاں چیز دے دے، ہمیں اس کا انجام تو پتہ نہیں، ہم نے مانگ تو لی، لیکن مالک جانتا ہے کہ اس کے حق میں کل یہ نفع مند نہیں ہوگی، اللہ نہیں دے گا. جس طرح آپ نے اس کی مثال دی کہ ایک بچہ ہے، بچہ وہ انگار کی طرف لپکتا ہے، ادھر اس کے ساتھ ایک لال بھی رکھا ہوا ہے، ادھر لپکتا ہے. اب بچے کو پتہ نہیں میں نے انگارہ اٹھانا ہے یا وہ لال اٹھانا ہے، وہ بھی سرخ ہے یہ بھی سرخ ہے، تو اب وہ لال کی طرف ہاتھ اٹھانے کے بجائے انگارے کی طرف اٹھائے گا تو اس کا ہاتھ جل جانے کا جو اندیشہ ہے یہ بچے کو پتہ نہیں ہے، اس کا باپ یا ماں پکڑ لے گی، چاہے وہ روتا رہے، وہ کہے گا میں یہی اٹھاؤں گا، وہ نہیں اٹھانے دیں گے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق انہو کان ظلوما جہولا، یہی جو انسان تو ہے جس کو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ظالم اور جاہل تھا.
تو جب ہم مانگتے ہیں تو ہمارا کام ہے بچوں کی طرح رونا اور گڑ گڑانا اور مالک سے مانگتے رہنا. وہ چونکہ نتائج کو جانتا ہے اس لیے وہ چیز جو ہمارے لیے نفع مند ہوتی ہے وہ ہمیں عطا کرتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں پیر ہوں تو میں نے ہاتھ اٹھایا تو وہ مان ہی لے گا, ایسی بات نہیں ہے. وہ تو صحیح ہے. اس نے نہیں, یہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے اس میم کو جواب دیا. تو اس نے کہا کہ پیر صاحب گرمی بہت ہے, اب آپ دعا کریں کہ بارش ہو. اب دیکھیں ان کی جو شریعت کا وہ حضور کی رحمت اور دوسرے اقوام کو بھی ساتھ ملانا, یہ ایک. تو پیر صاحب نے کہا کہ آپ بھی ہاتھ اٹھائیں. اس نے کہا میں مسلم نہیں. اس نے کہا کہ اللہ کی مخلوق تو ہے, گاڈ کو تو مانتی ہے نا, آپ ہاتھ اٹھائیں. آپ کا خالق بھی وہ ہے, آپ کو بھی وہی دیتا ہے, مجھے بھی وہی دیتا ہے, میری بھی وہی سنتا ہے, آپ کی بھی وہی سنتا ہے. میم اور صاحب کو بھی کہے آپ ہاتھ اٹھائیں. پیر میر علی شاہ صاحب نے ہاتھ اٹھایا, اللہ سے بارش مانگی. ابھی جو انہوں نے خیمہ لگایا تھا 1 میل گولڈا شریف سے دور, وہاں پہنچے نہیں تھے کہ بارش آ گئی. ماشاءاللہ 3 دن کھل کر برسی, اتنا برسا ٹوٹ کے بادل ڈوب چلا میں خانہ بھی, وہ تو ساری ندیاں اتنیاں بہ گئی. تو پھر اس میم نے پیر صاحب کو کہلوا کر بھیجا کہ پیر میر علی شاہ سے کہو کہ گارڈ سے عرض کرے اب خدا کے لیے بارش اللہ روک دے کہ ہم ڈوب چلے ہیں. دیکھو ان کو بھی پیر صاحب نے اپنے ساتھ شامل کیا. وہ آپ کے سوال کا جواب کہ دوسری جو اقوام ہیں وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں, آپ ان کو بھی ساتھ شریک کریں کہ وہ بھی اللہ ان پر بھی کہ کوئی عمل ان کا اگر اس کی بے نیاز ذات ہے پسند ہو تو وہ کرم فرما سکتا ہے, کوئی ایسی بات. حضور عرض یہ ہے کہ روزانہ پاکستان میں اور جہاں جہاں پہ بھی معتقد ہیں وہ درباروں پہ, درگاہوں پہ, مزاروں پہ حاضری دیتے ہیں جن میں سینکڑوں لاکھوں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں. اور خواتین جب جاتی ہیں, یوں تو مرد حضرات بھی شامل ہیں, لیکن خواتین سجدہ کرنا شروع کر دیتی ہیں باقاعدہ قبروں کو, اور مانگنا یوں شروع کر دیتی ہیں کہ آپ ہی نے دینا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ صحیح طریقہ کار مانگنے کا درگاہ پہ جا کے کیا ہو سکتا ہے, اور خواتین کا درگاہوں مزاروں پہ جانا کس حد تک واجب ہے, کس حد تک معقول ہے؟ بڑا اہم اور بڑا سینسٹیو آپ نے سوال کیا ہے, حساس. اس کے متعلق بڑی بڑی کتب میں موجود ہے اس کا جواب, اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنے کتابوں میں بھی اس کا جواب لکھا ہے کہ آپ پہلے تو یہ ہے کہ آپ طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی قبر پر جائیں, کوئی بھی ہو, تو وہاں آپ قبلہ روح کھڑے, اس کے چہرے کی طرف کھڑے ہوں میت کے, تو وہاں آپ پہلے قرآن شریف پڑھیں, پھر ہاتھ اٹھائیں, پھر اللہ سے مانگیں اس کی مغفرت بھی جو دفن ہے, اس کے درجات میں. اگر کوئی مثلا داتا صاحب ہیں, خواجہ معین الدین اجمیری ہیں, غوث پاک ہیں, بڑے بڑے لوگ دفن ہیں, آپ کہتے ہیں جناب ہمیں انہیں ہماری دعا کی کیا ضرورت, نہیں, یہ بات نہیں ہے. وہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, وہاں دیکھیں نا مزاروں پہ مجاور بیٹھے ہوتے ہیں, اب وہ زائرین کو دیکھتے ہیں جناب کون صاحب ہمیں ملے گا, کون نذرانہ پیش کرے گا, یہ آئے گا, تو وہ اندر سے میت بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان میں سے کون آیا ہے جو ہمارے لیے قرآن پڑھے گا, جو تلاوت کرے گا, جو اس جہان میں ہمیں پہنچائے گا. ہمارے مجاوروں کو پیسے تو دے دیے لیکن ہمیں کیا دیں گے؟ صحیح. تو آپ کو قرآن شریف پڑھنا پڑے گا. آپ قرآن شریف پڑھیں, اللہ کی بارگاہ میں ثواب پہنچائیں, مدارج جن کے درجات بلند کریں, اس کی بارگاہ میں عرض کریں, پھر اللہ سے مانگیں. صحیح. اور چومنا بھی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے چومنا کی عوام کو منع کیا ہے کہ قبروں کو نہ چوما کریں. پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی لکھا ہے, مولانا فاضل بریلوی, احمد رضا خان نے بھی لکھا ہے. صحیح. تو اگر کوئی محبت میں چوم لیتا ہے تو اتنا بڑا کوئی شرک بھی نہیں ہے کہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. صحیح. تو سجدہ جہاں تک بات ہے, جو اسلامی مثلا ہماری درگاہ ہے گولڈا شریف میں, بحمد اللہ کوئی آپ کو سجدہ دیتے ہوئے نظر نہیں آئے گا. ہم عورتوں کو اندر جانے ہی نہیں دیتے مزار میں. صحیح. ٹھیک ہے جی, تو جانے ہی نہیں دیتے. پھر یہ ہے کہ مرادیں جو مانگتی ہیں ان کو میں یہی سمجھاتا ہوں اپنے خطابات میں, میرے خطابات وہاں ملتے ہیں. صحیح. تو وہاں یہی میں کہتا ہوں کہ مانگو اللہ سے, مرادیں اللہ دیتا ہے, کوئی پیر نہیں دے سکتا, کوئی پیر نہیں دے سکتا. پیر دعا کر سکتا ہے, وہ بھی مالک کی مرضی قبول کرے نہ کرے. اور آج کل میں اپنی بات کرتا ہوں اور میں کسی پیر کی نہیں کہتا, میں اپنی بات کرتا ہوں, کئی لاکھوں لوگوں کے لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں, تھک جاتے ہیں ہاتھ اٹھا کے, اور یہی ہوتا ہے کہ مالک ان کی سنیں تو ہماری بھی سن لے, میری کچھ فریادیں بھی ہیں, میں بھی تجھ سے ہی مانگنا ہے, میں بھی تیرا محتاج ہوں. اب یہ تو نہیں ہوں کہ میں ان سب پر میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں تو ان کا سب کا بڑا میں ہوں, مجھے دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے.
کیونکہ یہ پیروں کے ساتھ صرف دعا مخصوص نہیں ہے کہ پیر صاحب مجلس میں بیٹھے ہیں جناب صرف پیر صاحب ہی ٹھیکیدار ہیں، پیر صاحب دعا کریں گے، ہو سکتا ہے اللہ اس کو کسی کھاتے میں نہ رکھے، ایک عام آدمی کی دعا قبول کر لے. اجیب دعوت الداع اذا دعان ہے، یہاں داعن جو ہے یہ مطلق ہے کہ کوئی اینی باڈی، کوئی بندہ بھی ہو، وہ مجھے پکارے، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، کسی منزل پہ بھی اپنے لفظوں میں، رام میں، گاڑ میں، کسی طرح پکارے تو میں اس کو اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اس کا سنتا ہوں. اور یہ کائنات جتنی ہیں، شرات الارض ہیں، چیمٹیاں ہیں، یہ مچھر ہیں، مکھیاں ہیں، ان کو رزق کون دیتا ہے؟ پیر صاحب دیتے ہیں، مولوی صاحب دیتے ہیں، کون دیتا ہے؟ وہی رزاق ذو القوت المتین ہے جو دے رہا ہے، اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اور یہی بنیاد ہے تصوف کی، یہ صوفیاء کا منشور ہے جو انبیاء کے منشور کا ایک عکس ہے. اور اس سے ہٹ کر زندقہ ہے، بے دینی ہے، کوئی تصوف نہیں ہے، سب جھوٹ ہے اور یہ سب فراڈ ہیں. یہ اپنا حضرت صاحب، یہ تصوف سے جو لوگ آپ کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں یا جسے بیعت کہتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ آپ فرمائیں گے کہ یہ؟ جی ہاں، اس سوال کا جواب یقیناً ہم پیر صاحب سے دریافت کریں گے. پروگرام میں اس گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے مل رہا ہے، بہت ہی مستند معلومات کا تبادلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں اس وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے. آپ سے بات ہوگی وقفے کے بعد. ناظرین، دوبارہ سے اپنے پروگرام کا پھر سے دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں. ویسٹ اینڈ ٹاؤن پروگرام میں حضرت صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، پیر نصیر الدین گیلانی صاحب، سجادہ نشین آف کھرڑا شریف. اور میں پھر سے گزارش کروں گا حضرت صاحب سے کہ حضرت صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بیعت ہوتی ہے یہ کس طریقے سے ہوتی ہے، یا کچھ لوگ جو ہیں وہ مختلف پیران عظام کی بیعت کرتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر اگلے پیر صاحب کو پکڑ لیتے ہیں. یہ طریقہ کار، یہ کیا طریقہ کار ہے اس کا تصوف میں؟ اہل تصوف جو لوگ ہوتے ہیں، صوفیاء کرام یا بزرگان عظام، یہ جو بیعت لیتے ہیں، بیعت کے بعد پھر سے کسی اور جگہ بیعت کر لیتے ہیں، اس کے بارے میں آپ فرمائیں کیا؟ شکریہ رانا صاحب. اس کے متعلق گزارش یہ ہے کہ بیعت کا یہ ہے کہ یہ بیعت نہ واجب ہے نہ فرض ہے کہ آپ نے بیعت کرنی ہے، کہ آپ کسی پیر صاحب کے مرید نہیں ہیں تو آپ کافر ہیں معاذ اللہ یا دارِ اسلام سے خارج ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو مرید نہیں ہے کسی کے، ماشاءاللہ ٹھیک ہے، قرآن و سنت پر عمل کریں، اپنے عقیدے ٹھیک رکھیں اللہ اور رسول کے ساتھ، اور اپنا دنیا سے وقت گزاریں اور جائیں، تشریف لے جائیں، تو کوئی ایسی بات نہیں. اب حضرت صاحب کال بھی ساتھ ساتھ چلے گی اور ہم ناظرین کو بھی ساتھ ساتھ شامل کریں گے تاکہ اس پروگرام جو کو مزید کرنی ہے ہم نے وہ ساتھ پھر کریں گے اس کال کے بعد. ہاں ٹھیک ہے. کالر ہیں ہمارے ساتھ. میرا خیال ہے کہ کالر کا رابطہ ہم سے ممکن نہیں ہو پا رہا ہے. گفتگو کا سلسلہ ہم لوگ جاری رکھتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں یہ ہے کہ آپ اگر کسی پیر صاحب سے نامطمئن ہیں کہ وقتی طور پر آپ متاثر ہوئے، لیکن کسی کی کہی سنی کی بات پر نہیں، ذاتی طور پر آپ اگر اس سے کوئی ایسی بات ہے تو آپ نے سمجھیے شریعت کے خلاف ہے تو آپ ان سے پوچھیں. اگر وہ معقول جواب نہیں دے سکے یا آپ کی کوئی ظاہری ان کی شریعت کا کوئی رنگ ڈھنگ نہیں ہے، کوئی شریعت کی پابندی نہیں ہے، ان کی شکل شبات میں کوئی ماڈرن ہے بالکل ہی، ہیں جی، کوئی ایسی بات ہے تو آپ ان سے بیعت توڑ سکتے ہیں. جہاں آپ کا جی چاہے بیعت کریں، کوئی بیعت کو فرض واجب تو نہیں ہے. اگر میں ایک صاحب پوچھنے لگے، میں نے کہا یار طلاق ہو جائے تو وہ عورت اور جگہ نکاح کر سکتی ہے جو شریعت کا مسئلہ ہے، تو ایک مرید دوسری جگہ بیعت نہیں کر سکتا؟ یہ کیسی بات ہے؟ یہ تو اپنی مرضی کی بات ہے. جہاں آپ یعنی بیعت کرنا چاہیں اور توڑ بھی سکتے ہیں کہیں، لیکن یہ سلسلہ نہ ہونا کہ پھر اس سے چلیں پھر آگے چلیں. وہ ایک گستاخ شاعر ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ مرض گستاخ تجھ کو کیسا پیدا ہو گیا، جس کی صورت اچھی دیکھی اس پہ شیدا ہو گیا. یہ تو نہیں نا پیر صاحب ایک اور آ گئے، پھر اس کے بعد ایک اور آ گئے، پھر یہ ایک سلسلہ ہی چل پڑے. یہ نہیں، دوسرے پر بریک لگانی چاہیے اور سوچ سمجھ کر پیر پکڑنا چاہیے. اس میں ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی میں پیرس سے صوفی عارف عرض کر رہا ہوں. جی فرمائیے. رانا صاحب ایک شعر عرض کرنا ہے. جی فرمائیں. الفاؤ زیارتاں کرو سارے سونے کیتا ہے بلیک برن ڈیرا رب کیتا سبب جے واہ ویکھو ملک لیاقت دا لگا ہے ترن بیڑا غوث پاک دی دیاں میں نیاز سارے پیرس وال جے کدیو کرن پھیرا. تھینک یو، بہت مہربانی آپ کی. اور بھی کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ نویں زندگی عارف نو رب بخشی او دے ہجر وچ لگا سی مرن جیڑا. جی تھینک یو جی، بہت مہربانی. حضور ہم تصوف کے منازل کی جب بات کرتے ہیں تو بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے. تصوف کے مختلف منازل ہیں جو طے کرنا ہوتی ہیں، لیکن آج کے دور میں جب ہم تصوف کی بات کرتے ہیں تو جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت سے پیر ایسے بھی ہیں جو کہ دکانیں چمکانے کے لیے اپنا کام جاری رکھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نماز بھی معاف ہے، ہمیں روزہ بھی معاف ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فلاں چیز بھی معاف کر دی ہے، ہم تارک الدنیا ہو گئے ہیں، دنیا سے الگ ہو کر کے ہم نے اپنا اللہ تعالیٰ سے جو رابطہ ہے اور بھی مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے. یہ فرمائیے کہ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان سے قطع تعلق کوئی اختیار کر کے تصوف کی منازل کو کیوں کر طے کیا جا سکتا ہے اور اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ شکریہ. آپ نے بڑا اہم اور بڑا عمیق سوال کیا ہے. یہ بڑا تفصیل طلب سوال ہے، لیکن میں سمیٹوں گا مختصر لفظوں میں. ایک تو سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ ایک شخص کہے کہ میں دنیا میں رہ رہا ہوں اور دنیا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. مرزا بیدل ہمارا ایک بہت بڑا صوفی شاعر گزرا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہ رہی دز عمل تجرد ہم رشتہ دارت قفائے سوزن ہا. وہ کہتا ہے کہ یہ جو شخص کہتا ہے کہ میں مجرد زندگی گزارا ہوں، میرا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح سوئی ہے، مجرد کہتے ہیں چھڑے چھان کو، بالکل ننگا. سوئی ننگی ہوتی ہے، اس پر کپڑا تو نہیں ہوتا ہے، کپڑے کو سیتی ہے لیکن خود ننگی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ سوئی کی طرح جو شخص مجرد زندگی کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ بھی جھوٹا ہے. وہ دنیا اس کے خیال سے نکل نہیں سکتی. وہ امید دنیا کی نہیں چھوڑ سکتا، امید اس میں ضرور ہوگی. تو اس نے کہا کہ رشتہ دارت کفائے سوزن ہا. جس طرح سوئی بڑا دعویٰ کرتی ہے میں تو مجرد ہوں، میرے دیکھو تمہارے سب کے بدن ہیں، تم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میں نے کپڑا نہیں پہنے ہوا، ننگی ہوں، دنیا کی کوئی چیز نہیں، صرف میرا وجود ہی وجود ہے. تو اس سے کہو کہ یہ جو اتنا لمبا دھاگا پیچھے لگایا ہوا ہے، یہ لمبی امیدوں کا دھاگا، یہ کس لیے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے؟ تو دنیا کی چیز سے تم چھوٹ تو نہیں سکی. تو جس طرح سوئی لمبے دھاگے سے نہیں چھوٹ سکتی، انسان مجرد دعویٰ کر کے بھی دنیا کی امیدوں سے چھوٹ نہیں سکتا. تو لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت ہے ہی نہیں ہے. ہمارے سامنے اپنے آقا کی زندگی حیات مبارکہ ہے، خلفائے راشدین کا اسوہ حسنہ ہے، اولیاء کرام کا اور ہمارے لوگوں کا اسوہ حسنہ بالکل ہے وہ اس کے سامنے. اور یہ ہے کہ آپ دنیا میں رہ کر اللہ کے ساتھ تعلق رکھیں، ذرا مشکل ہے. کسی استاد نے کہا تھا کہ اس حسن برق وش کا دل سوختہ وہی ہے، اس حسن برق وش کا دل سوختہ وہی ہے، شولوں سے بھی جو کھیلے دامن کو بھی بچائے. شولوں سے بھی کھیلنا، بازار میں بیٹھا ہے مگر گوشہ نشین ہے. بازار میں بھی بیٹھا ہے اور گوشہ نشین بھی ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، وہی بازار میں بیٹھ کر بھی تنہائی ہے. اور کئی لوگ تنہائی میں بیٹھ کر بھی بازار میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو دنیا کی لالچ لیے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ بظاہر جبہ اور کبا اور تسبیحیں اور یہ کیا چکر چلتے ہوئے، لیکن اصل میں ان کا ہر لحظہ خیال دنیا کی طرف ہوتا ہے کہ کیا کوئی اس لپیٹ میں، کوئی چکر میں پھنس نہ جائے، کوئی شاید پھنس جائے آدمی. تو وہ صوفیاء کا لباس پہن کر بھی دنیا کی طرف کہتے ہیں. اگر وقت ہو تو میں آپ کو ایک بہت بڑے صوفی کا شعر سناؤں. وہ کہتا ہے کہ کمی گاہے ہوس ہا کردہ وزے بے سوالی را. وہ کہتا ہے کہ تو یہ کنات پیش آئی ہوشدار کی ہرسے غنا دشمن. تو کنات پیش ہے، تیرا دعویٰ ہے کہ میں بڑا کنات پسند ہوں، جو اللہ نے دیا اس پر گزارا کرے، لیکن تو ہوشیار رہ کہ یہ تیری جو ہرس ہے نا اندر، یہ تیری استغنا کی دشمن ہے. وہ کہتی ہے دنیا کچھ حاصل کر کہ کمی گاہے ہوس ہا کردہ وزے بے سوالی را.
تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو فٹ پاتھ پر بیٹھ کر مانگتے ہیں مانگنے والے وہی ہوتے ہیں. بڑے بڑے مہذب روپ لوگوں نے دھار لیے ہیں کہ مہذب مقامات پر لوگ کر اور مہذب روپ میں بیٹھ کر وہ منگتے ہوتے ہیں, مانگ رہے ہوتے ہیں, لوگوں سے لے رہے ہوتے ہیں, اور مہذب یعنی منگتے انہیں کہہ سکتے ہیں, سائل کہہ سکتے ہیں. یہ فٹ پاتھوں پر صرف جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ, کیونکہ جدید دور میں لوگوں نے مانگنے کا روپ بھی نیا کر لیا ہے, نئے رنگ سے ڈھنگ سے مانگ رہے ہیں. پتہ ہے پرانے طریقوں پہ لوگ دیتے نہیں ہیں, تو اب اونچے مقام پر بیٹھ کر وہی کام تو وہی ہو رہا ہے. گفتگو کا سلسلہ ہم لوگ جاری رکھیں گے. پیر صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ الحاج محمد اسلم چشتی بارٹن سے عرض کر رہا ہوں. جی فرمائیے. میں قبلہ حضور پیر نسیم ملت سے بات کرنا چاہتا ہوں. یا جی حضور عرض یہ ہے, میری نہیں ہے, یہ من جبلہ احباب بیٹھے ہیں جس میں علماء بھی ہیں, دنیا دار بھی ہیں, حفاظ بھی ہیں, قرآ بھی ہیں. ان کا ایک سوال ہے جنہوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو گدی نشینی ہے اس کا مقصد کیا باغ کی گدی پر بیٹھ جانا یا آباء و اجداد کی گدی پر بیٹھ ہی جانا ہے, کیا اور بھی کوئی منصب یا ان کا کام یا ان کے ذمہ کوئی اور ڈیوٹی بھی ہے؟ جیسا کہ ایک پیر ہے وہ اپنی باغ کی گدی پہ بیٹھ جاتا ہے, وہ چلا جاتا ہے دنیا سے, دوسرا بیٹھ جاتا ہے, حالانکہ وہ اس چیز کا اہل نہیں ہوتا, لیکن اس میں بھی جو ہے ترامیم یا تبدیلی جو ہے وہ ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں یو کے میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہاں پہ اتنے ماشاءاللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ علماء ہیں, مشائخ ہیں, جن کا کوئی شناختی کارڈ نہیں ہے, جن کا پیچھے کوئی جی اچھا کال کٹ گئی. چشتی صاحب نے بڑا اہم سوال کیا ہے, شکریہ. چشتی صاحب ماشاءاللہ آپ چشتی نظامی بھی ہیں, آپ خود ان چیزوں کو بخوبی سمجھتے ہیں, لیکن مجھ سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں عرض کروں گا کہ میرا جہاں تک مطالعہ ہے اور میں نے صوفیاء کی جملہ سلاسل کے جو اولیاء ہیں ان کا مطالعہ کیا, ان کی زندگیوں کا, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہ جو گدی پر بیٹھنا یہ کوئی فوم کی گدی نہیں ہے کہ آپ مزار کے قریب بچھا لیں اور اپنے دادا جان یا والد صاحب کے وہاں بیٹھ جائیں اور لوگ ملنے لگیں آپ کو اور آپ پیسے ان سے لیتے رہیں اور وصولی کر کے گھر چلے جائیں, کھائیں پیئیں آپ. تو یہ گدی نہیں ہے. گدی اور چیز ہے. گدی یہ ہے کہ جو صاحب مزار وہاں دفن ہے اس نے اپنی زندگی میں جو کام کیا ہے اس کام کو جو شخص باہر لے جا رہا ہے, دنیا میں اس کی اشاعت کر رہا ہے, وہ کام دنیا کو سکھا رہا ہے, وہ پڑھا رہا ہے, عقیدہ ٹھیک کر رہا ہے. اگر باپ عالم ہے, دادا عالم ہے تو وہی کام کر رہا ہے, تو وہ گدی نشین ہے. یہ گدی والوں, یہ تو دکاندار بھی گدی پر بیٹھ جاتے ہیں, پھر دکاندار میں اور مزار پر گدی بیٹھنے والوں میں کیا فرق ہوا؟ وہ بھی دکان پر بیٹھ گئے کہ اگر دکاندار صاحب تھک گئے تو اپنے بیٹے کو بٹھا دیا, کوئی اہل بھی نہ دیکھا, نہ اہل بھی بٹھا دیا, تو جو سودا دے سکے گا وہ بیٹھے گا. تو یہ کوئی میراث نہیں ہے, پراپرٹی نہیں ہے. یہ پراپرٹی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں یعنی اس کو حضرت علی کو اس انداز میں اہل بیت کو سامنے لاتے. یہ تو حضور نے اسی لیے اپنی جو ایک پراپرٹی نہیں بنایا اس کو, کہ اگر ورنہ آج دنیا کہتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کو منتخب کیا, صحابہ کو نظر انداز کیا. آپ نے حضرت صدیق اکبر کو مقام دیا کیونکہ ان کی خدمات تھیں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس منزل کے وہ مسافر تھے, تو جو قربانیاں صدیق اکبر نے پیش کی ہیں وہ اور کوئی نہیں کر سکا. اس لیے آپ قدر شناس تھے, آپ نے ان کی خدمات کے صلے میں ان کو مقام اول حاصل یعنی عطا فرمایا. یہ مقصد قطعاً نہیں ہے کہ حضرت علی المشکل کشا اور اہل بیت جو ہیں وہ معاذ اللہ کو اس مقام کے قابل نہیں تھے, بلکہ آپ نے, یہ تو گھر کے ہی تھے, یہ تو اور کہیں جانا ہی نہیں تھا. آپ نے جو باہر کے لوگ تھے ان کی خدمات کے صلے میں ان کو جو عطا کیا ہے, یہ ہے گدی نشینی. یہ ہے جس طرح صدیق اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گدی پر بیٹھے. تو اگر یہ جہاں فلسفہ موجود ہے وہ گدی نشین ہے. صرف اگر آپ یہ کہیں کہ جو درگاہ کا منتظم ہے, جو جس کے ہاتھ میں لنگر ہے, مثلا سارا کام کرتا ہے, مجلس لگاتا ہے اور کام سارا کچھ کرتا ہے, گدی نے جس کے ہاتھ میں خزانہ ہے,
وہ گدی نشین ہے، تو پھر یہ جتنے آپ کے اوقاف کے منسٹر ہیں یہ سارے پھر ساری درگاہوں کے پاکستان کی گدی نشین تو اس کے اوقاف کے منسٹر ہوئے یا وہاں کے جو سیکٹری ہوئے، یہ گدی نشین ہے۔ تو جب درگاہوں کے اوقاف کے جو عملہ ہے وہ گدی نشین نہیں ہے، حالانکہ انتظام سارا ان کے پاس ہے، تو ایک صرف منتظم جو ہے وہ کسی گدی کا گدی نشین کس طرح بن سکتا ہے؟ وہ ایک منتظم ہے جس طرح اوقاف والے منتظم ہے۔ گدی نشین وہ ہے جو اس صاحب مزار کا مشن چلائے گا، جو اس کے جو تبلیغ ہے، اس کی جو اشاعت ہے، اس کی جو خدمات ہیں، تقریر ہے، تصنیف ہے، جو کچھ وہ کرتا رہا، وہ چیلنج کرے گا، وہ علم رکھے گا، وہ صلاحیت رکھے گا، چاہے غریب ہو، چاہے اس کو سامنے نہ آنے دیا جائے، چاہے اس کے خلاف جو کچھ کیا جائے۔ آج کل بڑے بڑے لوگ موجود ہیں آپ کے پاکستان میں کہ جو اصل چہرے ہیں وہ پیچھے ہیں، جو سامنے ہیں وہ اور ہیں۔ تو اس لیے یہ معیار اور ہے۔ میرا خیال ہے آپ میرے سوال سے مطمئن ہو گئے، جواب سے مطمئن ہو گئے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، قطع کلامی کو معافی، ان سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں ان کا کیا سوال ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، وعلیکم السلام جی، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میرا نام جی اجی ماسٹر محمد حسین ہے، میں صلوات عرض کرنا پیر صاحب دی خدمت چادری دینی جی جی پیر صاحب دے نال گل کرا دیو جی، میں بول رہا گل کرو جی۔ حضور السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، خیریت ہے؟ بڑی مہربانی آپ دا سرکار کے تساں ایک کرم فرمایا ہے جی جی کہ جڑے لوگ آپ تک رسائی نہیں کر سکنے کم از کم زیارت ٹیلی ویژن کے ذریعے کر لو۔ جی جی، یہ بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے۔ بڑی مہربانی۔ آپ تو بڑے ناڈر ہستی ہیں، لیکن تھوڑا ڈر لگن لگے جس طرح تساں بہت سچیاں گلاں کر دیو، کوئی پیر ہو رہا کچھ ناراض ہی نہ ہو جائے۔ وہ میرے تے دعا کرو میرا اللہ ناراض نہ ہوئے جس میں پیدا کیتا ہے، تے پیر حضرات جڑے او ناراض ہو سی، وہ ناراض ہوگا جناب جو بیمار ہوگا، جس میں یہ مرض ہوں گے۔ تو جس میں یہ مرض نہیں ہے ان کو کیا تکلیف ہے؟ وہ تو میرے بھائی ہیں، وہ تو خوش ہوں گے۔ جتنے پیر حضرات ہیں وہ جو صحیح پیر ہیں وہ میرے ساتھ بھائی ہیں، میرے بازو بنیں گے کہ یہ آدمی ٹھیک کر رہا ہے۔ اور جو فراڈی ہیں، جو جعلی ہیں، ان سے باخبر کرنا ہمارا فرض ہے۔ میرے دادا نے اپنے دور میں حق بیان کیا اور ہم خانقاہوں والے حق بیان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر ہم حق نہ بیان کریں تو ہم ساری عمر یہاں تو پاؤنڈ بھی لے لیں گے، پیسے بھی لے لیں گے، وہ تو اللہ ہمیں ویسے بھی دیتا ہے، تو فراڈ کر کے کیوں ہم لیں؟ اب میں آیا ہوں، کیا آپ سمجھتے ہیں مجھے لوگ پیسے نہیں دیتے؟ اللہ کا فضل ہے، مجھے دیتے ہیں اور شاید ان سے زیادہ دیتے ہوں، لیکن میں نے کوئی کسی سے فراڈ نہیں کیا۔ کسی سے میں نے یہ نہیں کہا جناب میں تمہیں یہ طویل لکھ کر دے رہا ہوں، تمہاری حاجت جاؤ پوری ہوگی، اللہ کی طبیعت ہے یا نہیں ہے، بہرحال پوری ہوگی، جاؤ ٹھیک ہو جائے گا تم، سمجھ آئی نا؟ اور کوئی کسی کو ہم نے لارا نہیں لگایا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ عرض کر دیتے ہیں مالک میں بھی تیرا بندہ ہوں، یہ بھی تیرا بندہ ہے، یہ مجھے اچھا سمجھ کے آیا ہے، میں تو یعنی گناہگار سے آکار ہوں، تو مجھے بہتر جانتا ہے، میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ تیری بارگاہ میں اپنا چہرہ بھی لا سکوں، لیکن اس کو میں اب کیا جواب دوں؟ اس کی جو التجا ہے، اس نے مجھے اچھا سمجھا ہے، تو میں آیا ہوں تیری بارگاہ میں، اس کو قبول فرما، میری فلاں حاجت بھی پوری فرما، اس کی بھی پوری فرما۔ یہ میرا دادا بھی کہتا آیا، پیر میر علی شاہ صاحب، حضرت بابو جی، میرے والد سب یہی کہتے ہیں، میں بھی یہی کہتا ہوں، اور میں اپنی نسل کو بھی یہی تلقین کروں گا۔ یہی سنت طریقہ ہے، یہی انبیاء کا دستور ہے، یہی ان کا منشور ہے۔ بہتر، اگلا کال شامل کرتے ہیں پروگرام میں، ہمارے ساتھ ہیں کال۔ السلام علیکم۔ میں برمنگھم سے بات کر رہا تھا، پیر صاحب سے کوشچن کرنا تھا۔ کوشچن یہ تھا کہ آج کل ایک کانسیپٹ ہے کہ کہتے ہیں کہ سید اور نان سید کا نکاح نہیں ہو سکتا، آپ اس پہ روشنی ڈالیں۔ اور اس کے علاوہ ڈی ایم ڈیجیٹل پہ اندر کئی پروگرام ہم دیکھتے ہیں۔ بڑا یہ آپ نے اہم سوال کیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے جی کہ میرا اسی موضوع پر بڑا اختلاف بھی چلتا رہا 20-25 سال سے، بلکہ اب بھی چل رہا ہے۔ تو ایک شرف نسب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو سادات کا شرف ہے، اس میں کوئی ان کا شریک نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالی صفات کی حیثیت سے بھی اللہ عطا فرمائے، صرف خون کی حیثیت نہیں بلکہ حسب اور نسب کی وجہ سے بھی۔ نسب تو خون ہوا، حسب صفات ہیں، اللہ صفات بھی دے اور نسبت بھی دے خون کی، تو وہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، آپ کی صاحبزادی کا خاندان ہے۔ لیکن قرآن مجید میں
جو محرم جو حرام رشتے ہیں ان کی تفصیل موجود ہے. قرآن و سنت میں ایسا کوئی واضح حکم نہیں ہے کہ جس میں سیدہ کا نکاح غیر سید کے ساتھ ممنوع ہو، ناجائز ہو، حرام ہو، جبکہ سیدہ خود چاہتی ہو کہ میرا فلاں شخص سے نکاح ہو جائے، اور وہ اگر خود راضی ہے، اس کے اولیاء بھی راضی ہیں، اور اگر اولیاء نہیں بھی راضی اور خود وہ راضی ہے تو وہ حرہ مکلفہ جو ہے وہ اپنے نکاح کا خود حق رکھتی ہے، وہ کر سکتی ہے. شرعن یہ کوئی ممنوع نہیں ہے، لیکن بہتر ہے سادات کے لیے کہ وہ اپنے خاندانوں میں ہی رشتہ کریں، اور بہتر ہے کہ اپنے خاندان سے باہر نہ کریں. اور اگر کوئی مجبوری ہے تو اس کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرعن رشتہ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ سب فراڈ ہے. شریعت میں بھی جانتا ہوں، اور میں ایک سید گھرانے کا فرد ہوں، لیکن میں نسب سے اوپر شریعت کو سمجھتا ہوں. نسب نیچے ہے، قرآن اور سنت کا مقام اوپر ہے. ہم سب برابر ہیں، مسلمان بھائی ہیں، اور اگر کوئی شخص اپنے طور سے کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. لیکن پھر بھی میں عرض کروں گا کہ اگر سادات کو، سیدات کو، سید زادیوں کو رشتہ مل سکتا ہے اپنے خاندان میں تو بہتر ہے وہاں کریں، اور اگر نہیں تو جہاں وہ چاہیں، ان کی مرضی ہے، وہ کر سکتی ہیں. وہ نسب ثابت ہوگا، حلال ہوگا، اور نکاح جائز ہوگا. اور جو پھر یہ گزارش بھی ہے کہ جو حضرات سادات اس وجہ سے اپنے رشتے جوان بٹھائے رکھتے ہیں، اپنی بیٹیاں بٹھائے رکھتے ہیں کہ جناب ہمیں رشتہ کوئی نہیں مل رہا، ہم کیا کریں، ہم سید گھرانہ کوئی ہے نہیں، باہر ناجائز ہے، ان کا نکاح ہو نہیں سکتا، تو یہ غلط بات ہے. شریعت میں نکاح جائز ہے، نکاح ہو سکتا ہے. ہاں، یہ غلط فہمی کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جائے کہ انہوں نے اس نکاح کو حرام لکھا ہے، کوئی حرام نہیں لکھا. میں نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے، نام و نسب میں میری کتاب کا نام ہے، اس میں پوری بحث کی ہے، اور میں نے اس موضوع پر علماء سے کہا ہے کہ جس شخص کو اس میں شک ہے وہ مجھ سے گفتگو بھی کر سکتا ہے، میں حاضر ہوں. ٹی وی پر کر سکتا ہے، ویسے بیٹھ کے کر سکتا ہے، جس کو اختلاف ہے وہ کر سکتا ہے. اور اپنی جگہ بیٹھ کر اعتراض کرنے کا اور پھونک اور غصہ چڑھانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو پیر میر علی شاہ صاحب نے جو فتویٰ دیا تھا وہ اغوا کا کیس تھا. مغویہ جو ہے وہ تو کسی وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ کسی کی لڑکی کو آپ گھسیٹ کے لے جائیں، تو یہ تو توہین ہے ان کی. تو پیر صاحب کا جو فتویٰ ہے وہ ایک مخصوص استفتاء کی صورت میں ہے، وہ مطلق حکم نہیں ہے کہ شریعت کا کہ جناب ان کے رشتے ہی ناجائز ہے، بار دے نہیں سکتا. تو اگر یہ بات ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہماری امت مسلمہ میں اتنے اتنے بڑے اکابر کے جو رشتے ہیں، اتنے اتنے اولیاء اللہ جو پیدا ہوئے ہیں، تو ان کی جو مائیں ہیں وہ سیدہ ہیں، سید زادیاں ہیں، اور ان کے باپ جو ہیں وہ سید نہیں ہیں. تو ان کی ایک طویل فہرست ہے. اگر جو ان کو حرام کہتے ہیں پھر ان کے نزدیک وہ لوگ کدھر جائیں گے، ان کا نسب کیا ہوگا؟ جب نکاح ہی نہیں ہوا تو پھر وہ ان کی حیثیت کیا متعین ہوگی، وہ کیا ہوں گے، آپ ان کو کیا کہیں گے؟ تو اتنا ظلم نہ کریں، نسب کے گھمنڈ میں آپ شریعت کو نہ ٹھکرائیں. میں اس پر ایک شعر عرض کیا تھا کہ ٹکر نہ لے نبی کی شریعت سے ہوش کر، دوزخ میں جھونکتی ہے یہ ٹھوکر لگی ہوئی. کالر کی جانب بڑھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ پہلے جتنے بھی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ان کے مسائل اور سوالات دریافت کر لیے جائیں اور اس کے بعد اکٹھا ان کو جواب دے دیا جائے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. پیر صاحب سے بات کر رہا ہوں. جی ضرور. جی ارشاد. جی میں ڈاکٹر امتیاز بول رہا ہوں جی لیڈ سے. قبلہ پیر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ملک میں تشریف لائے اور آپ ہمیں انلائٹن کر رہے ہیں. ہم لوگ بڑے مستفید ہو رہے ہیں. دو چھوٹے سے مسئلے میرے ذہن میں ہیں، اگر آپ اس پہ روشنی فرما دیں. ایک تو آج کل ویسٹرن ورلڈ میں مسلمانوں پر یہ جو دہشت گردی کا لیبل لگ رہا ہے اور یہ جو سوئسائڈ بمنگ ہو رہی ہیں، لوگ اپنے جسم کے ساتھ بم وغیرہ باندھ کے خودکشی کرتے ہیں اور پھر بعد میں کچھ فنیٹک ان کو شہید کا رتبہ دیتے ہیں. کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اور کیا یہ واقعی جو مر جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے کیونکہ ان کو خودکشی تو حرام ہے؟ اور دوسرا ایک سوال پیر صاحب یہ ہے، اگر اجازت ہو تو میں وہ بھی ساتھ ہی عرض کر دوں کہ میرے دیکھنے میں آیا کہ جو بھی آدمی صوم و صلات کا پابند ہو اور ہر وقت اللہ اور رسول کے احکامات میں کوشاں ہو، ایسے ہی لوگ مصیبتوں میں کیوں مبتلا رہتے ہیں، جبکہ عیش و عشرت کرنے والے اور حرام حلال میں تمیز نہ کرنے والے بڑی عیاشی کی. ٹھیک ہے، شکریہ شاہ صاحب. آپ نے دونوں سوال بڑے معقول فرمائے. پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ
یہ بم بلاسٹ کرنا اور یہ جو کچھ کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی حضور کی شریعت کے حکم کے نزدیک اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے ہمارے فقہا کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق یہ ناجائز فعل ہے، یہ ممنوع ہے قطعاً، اور اس کا کوئی دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، نہ کوئی دینی خدمت ہے۔ تو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ شہید ہے، اللہ تو فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مر جائیں۔ اللہ کا راستہ یہ کس طرح ہے کہ آپ ایک حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس وہ طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس فورس نہیں ہے۔ پہلے آپ جس ملک میں جس حکومت میں رہ رہے ہیں، مثلا ہم پاکستان میں ہیں، ہم جناب صدر مشرف صاحب کو ہٹانا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں مخالف ہو گئے، تو اب ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کی کارروائی کریں کہ اب ان کی کوئی پارٹی ہیں ووٹ کے ان کے مقابلے میں آ جائیں۔ آپ ایک منطقی طور پر، لاجکی طور پر گفتگو کریں، ایک منشور پیش کریں، آپ ایک اپنا لوگوں کو سمجھائیں پرامن طور پہ، تو آداب بھی مخالفت کے ہوتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ جب کسی حکومت کو ہم ہٹانا چاہتے ہیں تو اس قسم کی ہتھ کنڈے شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بہت ظلم ہے، یہ بہت زیادتی ہے۔ میرا خیال میں اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت فرمائے، جو ہمارے ملک میں بالخصوص اور عالم اسلام میں بالعموم اور یہاں بھی برطانیہ میں بھی جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں یا کرنے کے ارادے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے، اور انسان کو بحیثیت انسان، وہ جوش نے کہا تھا دوسرے کا احترام کرنا چاہیے کہ اے دوست دل میں گرد کدورت نہ چاہیے، اچھے تو کیا بروں سے بھی نفرت نہ چاہیے، کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے، کانٹے سے بھی مگر تجھے وحشت نہ چاہیے، اس کی رگوں میں بھی ہے لہو سبزہ زار کا، پالا ہوا ہے یہ بھی نسیم بہار کا۔ شکریہ۔ بڑھتے ہیں اگلے